كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی تعریف و ثنا کے بعد نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیور مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انس و جہاں سرور لالا نیر تاباں سر نشین ماوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و کرام ذوی الاحتشام برادران اسلام بزرگوں دوستوں اور شفقت کے لائق بچوں خصوصاً مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا جمیل قریشی صاحب زیدہ شرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار بزم سعید شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نکات پذیر ہے۔ اللہ اس مجلس نور کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول ہو اور جن لوگوں نے آج کی اس مجلس نور کا انعقاد کیا ہے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ رسول اللہ کے غلام اس طرح خوش منایا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو خوشی دے کے بھی آزماتا ہوں، غم دے کے بھی آزماتا ہوں۔ غم جب دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ غم کو جیسے میں نے حکم دیا ہے ویسے مناتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع لاتا ہوں تو اس وقت بھی آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ خوشی اس طرح مناتے ہیں جیسے میں نے حکم دیا ہے یا اپنی طرز سے مناتے ہیں۔ تو آج کی یہ مجلس نور اس بات کی تائید کرتی ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ اپنا دکھ اپنا سکھ محمد عربی کے ذکر سے ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ان بچوں کا آنے والا وقت بہتر فرمائے اور اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے والدین کی خیر فرمائے، اللہ ان کے تمام اہل و عیال کی خیر فرمائے جنہوں نے ایسے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ شادیوں پہ اس طرح کا ماحول بنانا بھی یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کی کیا بات کرنی، میری اپنی شادی تھی تو رات ہم مولا یا صلی وسلم پڑھ رہے تھے۔ میں بھی ایک دیہاتی ہوں، گاؤں سے جو خواتین ہمارے گھر آئی تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے
جیسے شادی والے گھر میں نہیں، ہم فوتگی والے گھر میں آ گئے. تو ہم نے ذکر رسول کو بھی دکھوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور خوشیاں جو ہیں وہ اپنے طریقے سے عجیب ڈھنگ اور عجیب طرز پہ مناتے ہیں. تو پھر اس کے جب نقصانات ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار کس گناہ میں پکڑے گئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ گناہ کر ہی اتنے بیٹھے ہیں، اب حساب ہی کوئی نہیں، اب حساب ہی کوئی نہیں. یہ مبارک کے مستحق بھی ہیں، ان کے والدین بھی مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کا ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اس کی آواز ایسے کر دو کہ دوبارہ ایکو نہیں آنی چاہیے، صاف آواز، بالکل سامنے والوں کو صحیح سمجھا. ایکو بند کر دے. آج کی مجلس نور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اس نے ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے ایک ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور انہی میں سے ایک ایسا ہے جسے اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرمائی. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں اور روح قدس سے ان کی مدد کی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. 2 نبیوں کا نام لیا ہے اور ایک نبی کا نام نہیں لیا ہے. جناب کلیم اللہ اور جناب عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن جو ہے وہ اہل عرب کی طرز پہ اترا ہے. قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اترا اہل عرب کی طرز پہ ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس نے حل نہیں کیا. تو اہل عرب جس سے محبت کرتے، جس کی عزت کرتے، جس کی تکریم کرتے، اس کا نام لے کے نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ لقب دیتے یا کنایا لفظوں سے اس کا ذکر کرتے. تو لوگ کہتے کہ یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑا مرتبے والا ہے. تو اللہ نے قرآن اہل عرب پہ اتارا. جناب موسیٰ کا نام لیا، جناب عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا، آمنہ کے لال کا نام نہیں لیا. اہل عرب کو بتانا تھا جس کی تم قدر کرو اس کا نام نہیں لیتے ہو، تو ذرا اس نبی کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرو جس کا نام خود خدا بھی نہیں لے رہا. تو کہا ورفع بعضهم درجات. جمہور علماء نے لکھا ہے درجوں کی بلندی سے مراد کوئی اور نبی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے ایمان و جان کے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کلیم اللہ کو اللہ نے کلام دیا، بڑا شرف دیا. جناب عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا فرمائیں. نشانیاں کیا دیں؟ مادر ذات نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور کوڑی کے مرض والے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اسے پھونک مارتے ہیں، وہ ہوا پہ اڑنا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر مردے کو ایڑی لگاتے ہیں اور وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کہا روح قدس سے مدد کی. علماء نے لکھا یہاں روح قدس سے مراد جناب جبریل امین علیہ السلام ہے. اللہ نے حکم دیا اے جبریل تو نے میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، جب بھی انہیں کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو تم نے ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. اور محبوب کے درجے بلند کیے. تو آج کی اس مجلس نور میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی 3 فضیلتیں بیان کرنی ہیں. سبحان اللہ. اور فضیلتیں بھی ایسی ہوں گی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں. سبحان اللہ. پہلی فضیلت، اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنایا. اپنی باری آئی تو ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
محبوب کی باری آئی تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گویا اعلان کیا محبوب جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری مستفیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لوگوں کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری بنانے والا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خود امام مسلم نے اس کو نقل کیا، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری کائنات کی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے، ایک طرف حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں رسول اللہ میرے نبی ہیں، جناب عمر کہتے ہیں میرے نبی ہیں، اور جناب عثمان کہتے ہیں میرے نبی ہیں، جناب علی کہتے ہیں میرے نبی ہیں۔ ادھر دل سے ایک چیونٹی نکلتی ہے اور وہ مخاطب کر کے کہتی ہے اے ابو بکر یہ صرف تیرے نبی نہیں ہیں، اے عمر یہ صرف تیرے نبی نہیں ہیں، اے عثمان یہ صرف تیرے نبی نہیں ہیں، اے علی یہ صرف تیرے نبی نہیں ہیں، بلکہ ان کو تو اللہ نے ہمارا بھی نبی بنا کے مبعوث۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حد کر دیا، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ملک و کونین میں انبیاء تاجدار۔ ذرا تخیل دیکھیے، ملک و کونین، کون کہتے ہیں ایک جہاں کو، اور کونین سید اعلیٰ حضرت نے تسنیہ استعمال کیا، کہا اس جہاں میں اس جہاں میں بعد از خدا، اے محبوب جتنے عزتوں والے ہیں، جن کے سروں پہ تاج عزت رکھا جاتا ہے، جن کو عزت والا مانا جاتا ہے، اللہ نے ان سب کا آپ کو آقا بنا کے اس کا نام سبحان اللہ۔ ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ، تاجداروں کا آقا آقا ہمارا۔ اور اللہ نے محبوب کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شارع عقائد نسفیہ، اور اس کی شرح ہے النبراس، اس کے اندر صاحب کتاب نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو الحسن الرفاعی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی سعدت فی الفوقانیات، کہتے ہیں میں نے اتنی اونچی پرواز کی کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مجھے آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک جس عرش کی چھاتی پہ معراج کی شب محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا۔ تو کہا مالک میں اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں مجھے آواز آئی ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن رفاعی تو کروڑوں سال بھی پرواز کرتا رہے تو وہاں پہنچنا تو دور کی بات، تیرا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا تصور کیجئے جس محبوب کے قدم اتنے بلند ہیں اس کا سر کتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سبحان اللہ۔ والا غل غلاب کمالی۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منظر لمرحل تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، والا والو لابے کمال۔ سبحان اللہ۔
तो अल्लाह ने महबूब को सारी कायनात के लिए नबी बना के मबूस फरमाया। और ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती भी है, हम उसी महबूब के गुलाम हैं, हम उसी महबूब के गुलाम हैं। दूसरी फजीलत, अल्लाह ने महबूब को हबीब बनाया। अल्लाह ने महबूब को हबीब बनाया। अब हबीब कहते किसको हैं? हबीब कहते किसको हैं? हबीब ऐसे महबूब को कहा जाता है जिसके बगैर उसके मुहिब तक न पहुंचा जा सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको समझ नहीं है इस जुमले को, मैं दोहराता हूँ, जरा दिल के कान खोल के बैठिएगा और दिल से समाप्त करने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। हबीब कहते किसको हैं? हबीब वो होता है, हबीब ऐसे महबूब को कहा जाता है जिस महबूब के बगैर उसके मुहिब तक ना कोई पहुंच सके। यानी अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा हबीब बनाया है जिसने भी वहां जाना है पहले ये यार पे दस्तक देनी। सुभान अल्लाह, ये मेरी बात नहीं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जो तेरे तक आया वही मेरे तक आया, जो तेरे तक ना आ सका वो मेरे तक भी ना आ सका। तो अल्लाह ने महबूब को हबीब बनाया, अल्लाह ने महबूब को हबीब बनाया। किसी को ज़बीहुल्लाह बनाया, किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया। अब कलीमुल्लाह कौन है? कलीमुल्लाह वो है जो कोहे तूर पे जाए, कोहे तूर पे जाए, फिर जाके इंतजार करे रब कब आएगा, कब कलाम फरमाएगा। अब खलीलुल्लाह कौन है? खलील वो है जो आग में बैठे और उसकी रहमत का इंतजार करे। अब जरा सुनिए, हबीबुल्लाह कौन है? हबीब किसको कहते हैं? हबीब वो है जो चादर तान के सोया है, उम्मे आनी का घर है, रब अर्श को सजाता है, फिर फरिश्तों को हुक्म देता है अब जरा कतारें बनाओ। जब कतारें बन जाती हैं हजरत जिब्रील को हुक्म दिया जाता है ऐ जिब्रील जाओ बुराक ले जाओ और महबूब को ले आओ। हजरत जिब्रील पहुंचते हैं, महबूब को खाना काबा के सेन में लाते हैं, सेन में लाने के बाद फिर रसूलुल्लाह का सीना अनवर चाक किया जाता है, दिल निकाला जाता है और फिर उसे आबे ज़मज़म से धोया जाता है। और कमाल ये है मेरे आका फरमाते हैं मैं जब मेरा दिल धोया जा रहा था उसको देख भी रहा था। सुभान अल्लाह, मेरा दिल जब धोया जा रहा था आबे ज़मज़म से उसको देख रहा था, फिर तश्ती में रखा, फिर अंदर लगाया, फिर सब कुछ ठीक हुआ। अब सवारी चली, हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं मालिक ए महबूब अब जरा चलिए, अब जरा चलिए, रब ने अर्श भी सजाया है, जन्नत भी खो रखी है, हुरें भी आपका इंतजार कर रही हैं, फरिश्ते भी आपका इंतजार कर रहे हैं और रब खुद मुझे भेजा है और साथ ये हुक्म इरशाद फरमाया है ऐ जिब्रील महबूब को ले आओ, मैं महबूब की मुलाकात के लिए खुद तरस रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये है हबीब। तो अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब बनाया और ये मेरे आका की ऐसी खसूसियत है जिसका किसी ने आज तक इनकार ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, जिसका आज तक किसी ने इनकार ही नहीं किया। हाँ, ये मेरे आका को अल्लाह ने अपना हबीब बनाया और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी छोटी बात नहीं है कि अल्लाह ने उसी हबीब का हमें उम्मती बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा तो करें इस वक्त इस कायनात में 4200 मज़ाहिब हैं, इस वक्त इस कायनात में 4200 मज़ाहिब हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह की गुलामी नसीब फरमाई। तसव्वुर तो करें। अच्छा, ये तो एक एहसान हुआ, अब दूसरा भी सुनिए, हमें अल्लाह ने महबूब का गुलाम भी बनाया, फिर अहले सुन्नत में भी बनाया। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं फिरका वारियत, फिरका वारियत, फिरका वारियत, तो मैंने कहा असल तुम्हें पता ही नहीं है। जो आपको कहे ना कि आप फिरका हैं, उन्हें कहो हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जमात हैं और रसूलुल्लाह ने फिरकों के बारे में कहा है कि वो होंगे गलत। जमात का तो जब भी तज़किरा आया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके इमाम आज़म अबू हनीफा तक सब ने यही कहा है जमात का बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, जमात का बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी बनाया है, उस हबीब का गुलाम बनाया, उस हबीब का गुलाम बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब बनाया। तीसरी फजीलत,
اللہ نے محبوب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا. اور یہ بھی میرے آقا کی ایسی خصوصیت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں کہ ساری نبوتیں آقا پہ آتے ہیں. اور رب نے کی بھی کہا محبوب ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا, جب تجھے کائنات کے لیے بنا دیا بات ختم کر دی. کہا محبوب آ گیا ہے, اب کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. کسی زمانے میں کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو 100 محمد پیدا کر دے. اگر اللہ چاہے تو 100 محمد پیدا کرتے. سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا. ارشاد فرمایا 100 محمد تو بڑی دور کی بات ہے, یہ بات کہنا بھی بڑے دور کی بات ہے. اگر کوئی صرف اپنے ذہن کے اندر یہ گمان کر لے کہ ایک محمد اور آ سکتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. سبحان اللہ. کیوں؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ. اپنے سچائی بن چھڑے آجی دے وچ محمد میں ڈالے. سید اعلیٰ حضرت نے حد کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا بلبل نے گل ان کو کہا, بلبل نے گل ان کو کہا, خمری نے جان فضا, حیرت نے جنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوئے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے محبوب کو سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا. اور اب دیکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محبوب ہم نے تجھ پہ نبوت ختم کر دی. اب ذرا قرآن کے پہلے پارے میں آئیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کہا محبوب ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اب مہر لگا دی ہے, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا یہاں میرے جیسے مولوی کی تبلیغ کی بات نہیں ہو رہی, یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور میرے آقا جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو کائنات کی کایا پلٹ جائے گا. رسول اللہ جب تبلیغ کرتے تھے قرآن کے دامن میں موجود ہے. جب میرے آقا قرآن پڑھا کرتے تھے تو جن بھی کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن سنا کرتے اور سنتے ہوئے کہا کرتے یار یہ کیسا بندہ ہے, کیسا عجیب کلام کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک طرف محبوب کی تبلیغ, دوسری طرف رب کہتا ہے محبوب ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ نہ ایمان نہیں لینا. اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ختم ہو گیا. یہ تو کر ہی نہیں سکتے مانی. ہاں یہ مانی نہیں کر سکتے تو پھر مانی کیا کیا جائے گا؟ مانی یہ ہوگا کہ محبوب تو تبلیغ کرتا ہے, تیری تبلیغ ہوتی بھی ہے, اس میں تاثیر بھی رکھی گئی ہے. اگر تاثیر نہ رکھی جاتی تو بلال کو حبش سے آنے کی کیا ضرورت تھی, سہیل کو روم سے آنے کی کیا ضرورت تھی, سلمان فارسی کو فارس سے آنے کی کیا ضرورت تھی. محبوب تیری تبلیغ کے اندر تو ہم نے بلا کا رس رکھا ہے, بلا کی مٹھاس رکھی ہے. اور محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حد کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ککھ سواد نہ مشری اندر, ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلا سجڑ دیاں مٹھیاں. سبحان اللہ. تو کہا محبوب تیری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں, لیکن ہم نے اب کیا کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی, ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. اب ہوگا کیا محبوب, تو تبلیغ کرے گا, تیری تبلیغ ان تک ہم پہنچنے نہیں دیں گے, تیری تبلیغ ان تک پہنچنے نہیں دیں گے. ادھر کہا خاتم النبیین, کہا محبوب ہاں ہم نے یہاں پہ بھی مہر لگا دی ہے. اب کوئی الٹی چھلانگے لگائے, کوئی سیدھی چھلانگے لگائے, کوئی یہ کہ میں رہنما بن کے آیا ہوں, کوئی یہ کہ میں ہادی ہوں, کوئی یہ کہ میں ذلی ہوں, کوئی یہ کہ میں بروزی ہوں, میں فلاں ہوں, میں اولا, میں پہلا. کہا محبوب ہم نے مہر لگا دی ہے, قیامت تک اب تیرے ہی تذکرے ہوں گے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہاں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری داستان. حضرت اقبال نے حد کر دی. آپ نے ارشاد فرمایا لوہ بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط سے ہوا اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, عشق دور و اس طرح.
حضرت اقبال ہی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر کی گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش امادہ اسی نام سے ہے۔ ساری کائنات ہے اس لیے کہ رسول اللہ ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا ذرا تخیل دیکھیے، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان۔ اس کائنات سے اگر رسول اللہ کو نکال لیا جائے تو کائنات کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں۔ یہ کائنات ہے اس لیے کہ اس میں رسول اللہ موجود ہے، اس میں رسول اللہ موجود ہے۔ تو کہا محبوب ہم نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا بات۔ اب ذرا سنیے، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ فرمایا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ میرے آقا کا نام ہی اتنا پیارا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے رسول اللہ کی کوئی صفت بیان نہ کی جائے، کوئی شان بیان نہ کی جائے، صرف رسول اللہ کا نام ہی لے لیا جائے، میرے آقا کا تذکرہ نور پھر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا تذکرہ نور پھر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے محبوب کو محمد بنایا۔ سبحان اللہ، محمد بنایا۔ کتنا پیارا نام ہے میرے آقا کا۔ وہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے نا جو محمد کہتے تھے، تو وہ پھر یمنی قافلہ آیا تو انہوں نے کہا یار کتنے عجیب لوگ ہو، تم دیوانہ بھی کہتے ہو، مجنو بھی کہتے ہو، مجنون بھی کہتے ہو، شاعر بھی کہتے ہو، اور پھر محمد بھی کہتے ہو۔ پھر محمد بھی کہتے ہو، یا دیوانہ کہنا چھوڑو، یا مجنون کہنا چھوڑو، یا شاعر کہنا چھوڑو، یا محمد کہنا چھوڑو۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم محمد نہیں کہتے، آج کے بعد مزمم کہیں۔ نقل کفر نباشا، انہوں نے کہا ہم مزمم کہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ نے گزارش کی یا رسول اللہ یہ آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ دکھ کی بات نہیں ہے، اللہ نے میرے دشمنوں کے رخ ہی موڑ دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے دشمنوں کے رخ پھیر دیے ہیں۔ وہ کسی اپنے کو مذمم کہتے ہوں گے، اللہ نے مجھے اس کائنات میں محمد بنا کے جمع۔ سبحان اللہ۔ انور مسعود ویسے تو وہ مزاحیہ شاعر ہے، لیکن رسول اللہ کی نعت لکھنے پہ آیا تو اس نے بھی حل کر دی۔ وہ کہتا ہے ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کے اصحاب ستاروں جیسے، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، اس تو نے ہنانا، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایا۔ تو اللہ نے محبوب کو محمد بنایا۔ اب محمد ہوتا کون ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے حد کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا محمد وہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے پانی کو سیاہی بنایا جائے اور ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، پھر ان سے محمد کی تعریف لکھی جائے۔ ساری کائنات کا پانی خشک ہو جائے اور ساری کائنات کے بنائے ہوئے درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں، حتیٰ کہ تعریف کی تعریف بھی ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی پھر بھی تعریف ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے محبوب کو محمد بنایا، تو کہا میں محمد ہوں۔ اور دوسرا نام رسول اللہ فرمایا میں احمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے اندر نا رسول اللہ نے محمد کا معنی بھی بیان نہیں کیا اور احمد کا معنی بھی بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ محمد کا معنی میں نے اصول برکت کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، سبحان اللہ، اور احمد کا معنی چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑا اس لیے ہے آپ سے جو کہنا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں جانتے تو وہ یہ نہیں جانتے، بس اسے اتنے کہہ دینا کہ احمد کا ترجمہ کر کے سنا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہنا احمد کا ترجمہ کر کے سنا، اور جب بھی سنائے گا کوئی اہل محبت ہی سنائے گا، جس کے دل میں کوڑ ہوگا وہ کبھی احمد کا ترجمہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی احمد کا ترجمہ نہیں کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہا میں ماہی ہوں، میں ماہی ہوں، اور ماہی کا ترجمہ یہاں رسول اللہ نے خود کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو کاٹ دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پھر کائنات کیسی تھی، اور پھر جب آقا آئے سبحان اللہ بدل کے رکھ دیے۔ وہ لوگ
جو اپنے غلاموں کو کوڑے مارتے تھے، وہ لوگ جو بہنوں کو اور بیٹیوں کو دھکے دیتے تھے، وہ لوگ جو ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کرتے تھے، وہ لوگ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو انسان پہ ایک ایسا وقت بھی رہا ہے، یہ کیچوا جسے مچھیرے کنڈی کے سامنے لگا کے مچھی پکڑتے ہیں، انسان نے اس کو بھی اپنا رب مانا ہے اور اس کے سامنے بھی سجدے کیے ہیں، پتھروں کو بھی انسان نے سجدے کیے ہیں، شجر کو بھی انسان نے سجدے کیے، پانی کو بھی انسان نے سجدے کیے، آگ کو بھی انسان نے سجدے کیے، لیکن جب رسول اللہ آئے تو کائنات کی کایا کو پلٹا، کہا اے لوگوں، ماؤں منڈیوں میں فروخت کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بہن اور بیٹی زندہ درگوز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دے۔ میرے آقا نے اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا اور اپنی دو انگلیوں کو یوں جوڑ کے ارشاد فرمایا جس بندے نے یہ عمل کیا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کائنات کو بتایا کہ اے لوگوں، درختوں کی پوجا کرتے ہو، حجروں کی پوجا کرتے ہو، پانیوں کو رب مانتے ہو، سنو یہ تمہارے رب نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ وہ گیلانی نے کہا تھا نہ خیرت کی روشنی تھی نہ شعور سے آگاہی تھی، آقا تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہ تھا، ہم وہ زمین تھے جس کا کوئی آسمان نہ تھا، جس کا کوئی آسمان نہ تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کفر کو کاٹ دیا، کہا میں ماہی ہوں، اور ماہی وہ ہوتا ہے جو کفر کو کاٹ دے۔ آگے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، جس کے بعد اب کوئی جو مرضی کہے کہ میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں رہنما ہوں، میں ہادی کے طور پہ نبی ہوں، ہم اسے کہیں گے چل تو جھوٹ بولتا ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا کوئی نہیں آئے گا تو اب کوئی نہیں آئے گا، سبحان اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اب وہ کسی نے بڑی کمال بات کی، اس نے کہا کہ تیرے دشمنہ نال میری دشمنی، تیرے دشمنہ نال میری دشمنی، تے میرا ہر ایک سجن تیرے واسطے۔ سبحان اللہ۔ یہ پگڑیاں، یہ جبے، یہ مسجدیں، مدرسے ہم نے اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے، اور جب فائدہ اٹھانا ہوگا، جب مال کمانا ہوگا تو اللہ کی قسم ہمیں عام دنیا داروں سے تجارت کرنی اچھی آتی ہے، ہم سے دوسرے لوگ محبت بھی اتنی کرتے ہیں، جب مال کمانے کی ضرورت ہوگی تو پھر کاروبار کریں گے اور لوگوں سے آگے نکل جائیں گے، ہمیں اپنی محنت پہ یقین ہے، شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ یہ صبر کچھ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب وقت آئے گا تو سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا جائے۔ تیرے دشمنہ نال میری دشمنی، تے میرا ہر ایک سجن تیرے واسطے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور اس کے آخری حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نام بیان کیا ہے وہ بھی بڑا کمال ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں حاشر ہوں، سبحان اللہ، میں حاشر ہوں، اور حاشر ہوتا کون ہے؟ رسول اللہ فرمایا انا قائد من المرسلین، کیا قیامت کے دن اللہ مجھے مرسلین کا قائد بنائے گا، سبحان اللہ، یعنی مرسلین جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ میری قیادت میں جنت جائیں گے، میں سب کے آگے آگے ہوں گا اور وہ پیچھے پیچھے ہوں گا، اور اس کے بعد پھر جناب ابو بکر اور ایسی ہستیاں ہوں گی، پھر اولیاء اللہ داتا علی اجمیری جیسے لوگ ہوں گے، پھر کہیں جا کے پیچھے انشاءاللہ ہماری باری بھی آئے گی، سبحان اللہ، انشاءاللہ ہماری باری بھی آئے گی۔ اس لیے یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لیں کہ رسول اللہ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، رسول اللہ کے بغیر کسی کا گزارا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم رسول اللہ کی بڑی عظمتیں بیان کرتے ہو توحید کا نام نہیں لیتے، تو میں نے کہا تمہیں یہی تو غلطی لگی ہے، توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید اصل میں رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کا نام ہی توحید ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا۔ اور اس کی میں دلیل بھی دوں گا۔ اس کائنات میں یہودی بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، عیسائیوں میں سے کوئی رب کا انکار نہیں کرتا، یہودیوں میں سے بھی کوئی رب کا انکار نہیں کرتا، تو کیا ہم انہیں مسلمان کہیں گے؟ نہیں،
امام محمد عبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی زمانے میں یہ بحث چلی کہ جنت میں کون کون جائے گا، تو اس پہ بڑے بحث ہوئی، بڑے مباحثے ہوئے. تو ایک دفعہ بحث ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے امام محمد عبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے. اس بات کو امام غزالی نے مکاشفۃ الکبریٰ کے اندر نقل کیا کہ امام محمد نے وہاں جا کے بحث کی، لوگوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی تو امام محمد نے اپنی رائے پیش کی. فرمایا اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ عیسائی اس لیے جنت کو جائیں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام